اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج میں آپ لوگوں کے لیے مشکوٰۃ شریف کا اگلا باب لے کر حاضر ہوا ہوں، جس کا نام ہے علم کی خوبیاں اور اس کی فضیلت کا بیان۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ پہلی فصل۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری طرف سے پہنچا دو اگرچہ ایک آیت ہو، اور بنی اسرائیل سے حدیث بیان کرو، کوئی گناہ نہیں ہے۔ جس نے مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ بولا، پس چاہیے کہ پکڑے اپنا ٹھکانہ دوزخ میں۔ روایت کیا اس کو بخاری نے۔ حضرت سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن جندب اور حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن شعبہ سے روایت ہے، کہا ان دونوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے مجھ سے کوئی حدیث بیان کی اور وہ گمان رکھتا ہے کہ وہ جھوٹ ہے، پس وہ ایک ہے جھوٹوں میں سے۔ روایت کیا اس کو مسلم نے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ کرے تو اسے دین میں سمجھ دیتا ہے، سوائے اس کے نہیں میں بانٹتا ہوں اور اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ متفق علیہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگ کان ہیں جیسے سونے اور چاندی کی کان ہوتی ہے، جاہلیت میں ان کے بہتر، اسلام میں بہتر ہیں جبکہ سمجھیں۔ روایت کیا اس کو مسلم نے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حسد نہیں ہے مگر دو شخصوں میں، ایک وہ آدمی اللہ نے جسے مال دیا اور حق میں اسے خرچ کرنے کی توفیق دی ہے، اور دوسرا وہ شخص اللہ نے اس کو حکمت دی، پس وہ اس کے ساتھ حکم کرتا ہے اور فیصلہ کرتا ہے۔ متفق علیہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب آدمی مر جاتا ہے اس کے عمل کا ثواب موقوف ہو جاتا ہے، مگر تین عملوں کا ثواب باقی رہتا ہے، صدقہ جاریہ، یا علم کے نفع لیا جائے اس کے ساتھ، یا صالح اولاد جو اس کے لیے دعا کرے۔ روایت کیا اس کو مسلم نے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی مسلمان سے دنیا کی سختی دور کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے قیامت کی سختی کو دور کرے گا۔ جس نے تنگ دست پر آسان کر دیا، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کے لیے آسان کر دے گا، اور جس نے مسلمان کی پردہ پوشی کی، اللہ تعالیٰ اس کی پردہ پوشی کرے گا، اور اللہ تعالیٰ بندے کی مدد میں ہے جب تک کہ بندہ اپنے بھائی کی مدد میں ہے۔ اور جو شخص علم حاصل کرنے کے لیے کسی راستہ پر چلا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دے گا۔ اور کوئی قوم اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع نہیں ہوئی کہ اللہ کی کتاب پڑھتے ہوں اور اس کے معنی بیان کرتے ہوں، مگر ان پر تسکین اترتی ہے اور رحمت ان کو ڈھانکتی ہے، اور فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کا ذکر ان فرشتوں میں کرتا ہے جو اس کے پاس ہیں، اور جس کا عمل تاخیر کرے اس کا نصب جلدی نہیں کرے گا۔ روایت کیا اس کو مسلم نے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میں سب سے پہلے جس کا فیصلہ کیا جائے گا قیامت کے دن وہ شخص ہوگا جو شہید کیا گیا۔ اسے لایا جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی نعمتیں معلوم کرائے گا، وہ ان کو جان لے گا، پس اللہ تعالیٰ فرمائے گا، تو نے ان میں کیا عمل کیا؟ کہے گا، میں تیری راہ میں لڑا یہاں تک کہ شہید کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، تو جھوٹا ہے، تو اس لیے لڑا تھا کہ تجھے بہادر کہا جائے، پس کہا گیا۔ پھر حکم کیا جائے گا، اسے منہ کے بل کھینچ کر آگ میں ڈال دیا جائے گا، اور ایک وہ شخص کہ اس نے علم سیکھا، اس کو سکھایا، قرآن پاک پڑھا، اسے لایا جائے گا۔
اس کو اپنی نعمتیں معلوم کرائے گا، وہ معلوم کر لے گا، فرمائے گا تو نے کیا عمل کیا ان میں؟ کہے گا میں نے علم سیکھا اور اس کو سکھایا، اور تیری راہ میں نے قرآن پاک پڑھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو جھوٹا ہے، تو نے علم اس لیے سیکھا کہ تجھے عالم کہا جائے، اور تو نے قرآن اس لیے پڑھا کہ تجھے قاری کہا جائے، پس تحقیق کہا گیا۔ پھر حکم کیا جائے گا اور منہ کے بال کھینچ کر اسے آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ اور ایک وہ شخص ہے کہ اللہ نے اسے مالدار کیا اور اس کو قسم قسم کا مال دیا، اسے لایا جائے گا، اسے اپنی نعمتیں معلوم کرائے گا، وہ معلوم کر لے گا، فرمائے گا تو نے کیا عمل کیا؟ کہے گا میں نے کوئی راہ نہ چھوڑی جس میں تو پسند کرتا ہے کہ خرچ کیا جائے، مگر میں نے تیرے لیے خرچ کیا۔ فرمائے گا تو جھوٹا ہے، تو نے اس لیے خرچ کیا تاکہ کہا جائے کہ یہ سخی ہے، پس تحقیق کہا گیا۔ پھر اس کے ساتھ حکم کیا جائے گا اور منہ کے بال کھینچ کر آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ روایت کیا اس کو مسلم نے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ علم کو اس طرح نہیں اٹھائے گا کہ بندوں میں سے اسے نکال لے، لیکن اسے اٹھائے گا علماء کے اٹھانے کے ساتھ، یہاں تک کہ جب کسی عالم کو باقی نہیں رکھے گا، لوگ جاہلوں کو سردار بنا لیں گے اور ان سے مسائل پوچھیں گے، وہ بغیر علم کے فتویٰ دیں گے، پس گمراہ ہوں گے اور گمراہ کریں گے۔ متفق علیہ۔ حضرت شقیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہا عبداللہ ابن مسعود ہر جمعرات کو لوگوں کو نصیحت کیا کرتے تھے۔ ایک آدمی نے کہا اے عبد الرحمن، میں دوست رکھتا ہوں کہ ہر روز ہمیں نصیحت کیا کریں۔ فرمایا خبردار، مجھ کو اس سے یہ بات روکے ہوئے ہے کہ میں مکروہ سمجھتا ہوں کہ میں تمہیں تنگ کروں، اور میں خبر گیری رکھتا ہوں نصیحت کے ساتھ، جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری خبر گیری رکھتے تھے ہم پر اکتانے کے خوف سے۔ روایت کیا اس کو متفق علیہ نے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کلام فرماتے تھے 3 بار دہراتے تھے تاکہ ہم اچھی طرح سمجھ لیں، اور جب کسی قوم پر آتے تو انہیں 3 بار سلام کہتے۔ روایت کیا اس کو بخاری نے۔ حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری سے روایت ہے، کہا ایک آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور کہا میری سواری نہیں چل سکتی، بس مجھ کو سواری دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے پاس سواری نہیں۔ ایک شخص نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اس کو بتلاتا ہوں ایک ایسا شخص جو اس کو سواری دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص بھلائی پر آگاہ کر دے اس کو بھلائی کرنے والے کی مانند ثواب ہے۔ روایت کیا اس کو مسلم نے۔ حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ہم ایک دن اول النہار میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے۔ ایک قوم ننگے بدن والی، کمبل یا عبا کو لپیٹے تلواریں گلے میں ڈالے آئی۔ ان کے اکثر مضر قبیلہ سے تھے، بلکہ سب ہی مضر کے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ متغیر ہو گیا، سبب اس کے کہ ان پر فاقہ کا اثر دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر کے اندر داخل ہوئے، پھر باہر تشریف لائے اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا۔ انہوں نے اذان کہی اور پھر تکبیر کہی، پھر نماز پڑھی اور خطبہ ارشاد فرمایا اور یہ آیت پڑھی، اے لوگو ڈرو اپنے پروردگار سے جس نے ایک جان سے تم کو پیدا کیا، آخر آیت تک۔ تحقیق اللہ تعالیٰ تم پر نگہبان ہے۔ اور وہ آیت سورہ حشر میں ہے، اللہ سے ڈرو اور چاہیے کہ نظر کرے آدمی اس چیز کو جو آگے بھیجی ہے کل کے لیے۔ آدمی اپنے درہم و دینار، اپنے کپڑے، اپنے گندم کے پیمانے اور کھجور کے پیمانے سے صدقہ و خیرات کرے،
یہاں تک کہ فرمایا اگرچہ کھجور کا ٹکڑا ہو۔ راوی نے کہا انصار کا ایک آدمی تھیلی لایا، قریب تھا کہ اس کی ہتھیلی اس کے اٹھانے سے عاجز آ جائے، بلکہ عاجز آ گئی۔ پھر لوگ پے در پے صدقہ لائے، یہاں تک کہ میں نے کھانے اور کپڑے کی 2 ڈھیریاں دیکھیں، حتیٰ کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ انور دیکھا کہ چمکتا ہے گویا اس میں سونا بھرا ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص اسلام میں نیک طریق رواج دے اس کے لیے اس کا ثواب ہے، اور اس شخص کا ثواب جس نے اس کے بعد اس پر عمل کیا، اس کے بغیر کہ ان کے ثواب میں کمی ہو، اور جس نے برے طریق کو رواج کیا اس پر اس کا گناہ ہے، اور ان کا گناہ جو اس کے بعد اس پر عمل کریں گے، اس کے بغیر کہ ان کے گناہوں میں کمی ہو۔ روایت کیا اس کو مسلم نے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کوئی جان قتل نہیں کی جاتی ظلماً مگر آدم کے پہلے بیٹے پر ایک حصہ ہے اس کے خون سے، اس لیے کہ وہ پہلا شخص ہے جس نے قتل کا طریقہ نکالا، متفق علیہ۔ دوسری فصل۔ حضرت کثیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن قیس سے روایت ہے، کہا میں دمشق کی مسجد میں ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بیٹھا تھا، ان کے پاس ایک آدمی آیا اور کہا اے ابو درداء، میں تیرے پاس پیغمبر خدا کے شہر سے آیا ہوں اور ایک حدیث کے لیے جس کی مجھے خبر پہنچی ہے کہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کرتا ہے، میں کسی اور کام کے لیے نہیں آیا۔ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے جو علم طلب کرنے کے لیے ایک راہ پر چلے اللہ تعالیٰ اسے جنت کے راستوں کے ایک راستے پر چلاتا ہے، اور فرشتے اپنے بازو طالب علم کی رضامندی کے لیے رکھتے ہیں، اور بے شک عالم کے لیے استغفار کرتی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں اور زمین میں ہے، اور مچھلیاں پانی کے اندر، اور عالم کی فضیلت عابد پر اس طرح ہے جس قدر 14ویں رات کے چاند کی تمام ستاروں پر، اور تحقیق انبیاء علیہ السلام کے وارث ہیں علماء، تحقیق انبیاء دینار اور درہم اپنے ورثہ میں نہیں چھوڑ گئے، انہوں نے علم کا ورثہ چھوڑا ہے، تو جس نے اسے حاصل کیا اس نے کامل حصہ لے لیا۔ روایت کیا اس کو احمد، ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ، دارمی نے۔ ترمذی نے راوی کا نام قیس بن کثیر بتایا ہے۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس 2 شخصوں کا ذکر کیا گیا، ان میں سے ایک عابد ہے اور دوسرا عالم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسے میری فضیلت تمہارے ایک ادنا پر۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تحقیق اللہ تعالیٰ، اس کے فرشتے، اہل آسمان اور اہل زمین، حتیٰ کہ بلوں میں رہنے والی چونٹیاں اور حتیٰ کہ مچھلیاں بھی لوگوں کو خیر کی تعلیم دینے والے کے لیے دعائے خیر کرتی ہیں۔ روایت کیا اس کو ترمذی نے۔ حضرت ابو سعید خضری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تحقیق لوگ تمہارے تابع ہیں، اور تحقیق لوگ زمین کی اطراف سے تمہارے پاس دین حاصل کرنے کے لیے آئیں گے، جب وہ تمہارے پاس آئیں تو ان کے حق میں میری وصیت قبول کرو بھلائی کی۔ روایت کیا اس کو ترمذی نے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بات دانائی کی مطلوب ہے، دانا آدمی کی، پس جہاں اس کو پائے اس کا زیادہ حقدار ہے۔
روایت کیا اس کو ترمذی ابن ماجہ نے۔ ترمذی نے کہا کہ یہ حدیث غریب ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک فقیہ شیطان پر 1000 عابد سے سخت تر ہے۔ روایت کیا اس کو ترمذی اور ابن ماجہ نے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 2 خصلتیں منافق میں جمع نہیں ہوتیں، حسن خلق اور دین میں سمجھ۔ روایت کیا اس کو ترمذی نے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو علم طلب کرنے کے لیے نکلے وہ راہ خدا میں ہے یہاں تک کہ لوٹ آئے۔ روایت کیا اس کو ترمذی اور دارمی نے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن خیر سے سیر نہیں ہوتا، اس کو سنتا ہے یہاں تک کہ اس کی انتہا جنت ہوتی ہے۔ روایت کیا اس کو ترمذی نے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس سے علم کی بات پوچھی گئی پھر اس نے اس کو چھپا لیا، قیامت کے دن آگ کی لگام پہنایا جائے گا۔ روایت کیا اس کو احمد اور ابو داؤد نے۔ ترمذی نے اور روایت کیا ہے اس کو ابن ماجہ نے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص علم کو طلب کرے کہ اس کے ساتھ علماء سے فخر کرے یا بیوقوفوں سے جھگڑا کرے یا اس کے ساتھ لوگوں کے منہ اپنی طرف متوجہ کرے، اللہ تعالیٰ اس کو دوزخ میں داخل کرے گا۔ روایت کیا اس کو ترمذی اور ابن ماجہ نے۔ ابن ماجہ نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہی حدیث روایت کی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی علم سیکھے ایسا کہ جس سے اللہ کی رضامندی تلاش کی جاتی ہے، وہ نہیں سیکھتا اس کو مگر اس لیے کہ دنیا کے اسباب کو پالے، قیامت کے دن جنت کی بو نہ پائے گا۔ روایت کیا اس کو احمد، ابو داؤد اور ابن ماجہ نے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تازہ رکھے اللہ تعالیٰ اس بندے کو جس نے سنا کہنا میرا، اس کو یاد رکھا اور ہمیشہ یاد رکھا اور اس کو پہنچایا۔ پس بعض فقہ کے اٹھانے والے غیر فقیہ ہوتے ہیں اور بعض فقہ کے اٹھانے والے ہوتے ہیں اس شخص کی طرف جو زیادہ فقیہ ہے۔ 3 چیزیں ہیں، مسلمان آدمی کا دل خیانت نہیں کرتا، عمل کا خالص اللہ کے لیے کرنا اور مسلمانوں کی خیر خواہی کرنا اور ان کی جماعت کو لازم پکڑنا، تحقیق ان کی دعا گھیرے ہوئے ہے ان کے پیچھے سے۔ روایت کیا اس کو شافعی نے اور بہقی نے۔ روایت کیا اس کو احمد، ترمذی اور ابو داؤد، ابن ماجہ، دارمی نے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، فرماتے تھے، اللہ تعالیٰ اس شخص کو تر و تازہ رکھے جس نے مجھ سے کوئی حدیث سنی، اس کو پہنچایا جیسا کہ سنا تھا، پس اکثر پہنچائے گئے اس کو بہت یاد رکھنے والے ہوتے ہیں سننے والے سے۔ روایت کیا اس کو ترمذی نے اور ابن ماجہ نے، اور روایت کیا اس کو دارمی نے ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھ سے حدیث بیان کرنے سے بچو مگر اس چیز کو کہ تم کو علم ہے اس کا، جس نے جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ بولا وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ بنا لے۔ روایت کیا اسے
ترمذی نے اور روایت کیا اسے ابن ماجہ نے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے قرآن میں اپنی عقل کے ساتھ کہا بس چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ آگ میں بنا لے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے قرآن میں بغیر علم کے بات کی وہ اپنا ٹھکانہ آگ میں کر لے۔ روایت کیا اس کو ترمذی نے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن میں جھگڑا کرنا کفر ہے۔ روایت کیا اس کو احمد اور ابو داؤد نے۔ حضرت عمرو بن شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باپ سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں، کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ لوگوں کو سنا کہ قرآن میں جھگڑتے ہیں، پس فرمایا، سوائے اس کے نہیں کہ تم سے پہلے لوگ اسی جھگڑے کی وجہ سے ہلاک ہو گئے، انہوں نے کتاب اللہ کے بعض کو بعض کے ساتھ مارا، سوائے اس کے نہیں اللہ نے کتاب اتاری ہے جس کا بعض بعض کی تصدیق کرتا ہے، تم اس کے بعض کو بعض کے ساتھ نہ جھٹلاؤ، پس جو تم جانو پس وہ کہو، اور جو نہ جانو اس کو اس کے جاننے والے کی طرف سونپ دو۔ روایت کیا اس کو احمد نے اور ابن ماجہ نے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن 7 طریقوں پر اتارا گیا ہے، ہر آیت کا ظاہر اور باطن ہے، اور واسطے ہر حد کے خبردار ہونے کی جگہ ہے۔ روایت کیا اس کو شرح سنہ میں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عمرو سے روایت ہے، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علم 3 ہیں، آیت مضبوط، سنت قائم یا فریضہ عادلہ، پس جو چیز اس سے زائد ہے وہ فضل ہے۔ روایت کیا اس کو ابن ماجہ اور دارمی نے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو بغیر علم کے فتویٰ دیا گیا اس کا گناہ اس کو فتویٰ دینے والے پر ہوگا، اور جس نے اپنے بھائی کو ایسے کام کا مشورہ دیا اور وہ جانتا ہے کہ بھلائی اس کے غیر میں ہے، اس نے اس کی خیانت کی۔ روایت کیا اس کو ابو داؤد نے۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع کیا مغالطہ دینے سے۔ روایت کیا اس کو ابو داؤد نے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علم فرائض اور قرآن کا علم سیکھو اور لوگوں کو سکھاؤ، کیونکہ میں قبض کیا جاؤں گا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی نگاہ آسمان کی طرف اٹھائی، پھر فرمایا، یہ وقت ہے کہ علم لوگوں سے جاتا رہے گا یہاں تک کہ علم سے کسی چیز پر طاقت نہیں رکھیں گے۔ روایت کیا اس کو ترمذی نے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہا جو میں جانتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ فرمایا، اللہ عز و جل اس امت کے لیے ہر 100 برس بعد ایک آدمی بھیجتا ہے جو اس کے لیے اس کا دین تازہ کرتا ہے۔ روایت کیا اس کو ابو داؤد نے۔ تیسری فصل۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرسلاً روایت ہے، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو موت آئی اور جب کہ علم کو تلاش کر رہا ہے تاکہ اس کے ساتھ اسلام کو زندہ کرے، اس کے درمیان اور انبیاء کے درمیان جنت میں 1 درجہ کا فرق ہوگا۔ روایت کیا اس کو دارمی نے۔
حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 2 آدمیوں کے متعلق پوچھا گیا، دونوں بنی اسرائیل میں سے تھے۔ ایک ان میں عالم تھا، وہ فرض نماز پڑھتا تھا، پھر لوگوں کو علم سکھانے کے لیے بیٹھ جاتا تھا، اور دوسرا دن کو روزہ رکھتا اور رات کو قیام کرتا۔ ان میں سے افضل کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس عالم کی فضیلت جو فرض نماز پڑھتا ہے پھر لوگوں کو علم سکھلانے کے لیے بیٹھ جاتا ہے، اس عابد پر جو کہ دن کو روزہ رکھتا ہے اور رات کو قیام کرتا ہے، اس قدر ہے جیسے مجھے تمہارے ایک ادنا پر فضیلت حاصل ہے۔ روایت کیا اس کو دارمی نے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اچھا ہے دین میں سمجھ رکھنے والا شخص، اگر اس کی طرف محتاج ہوا جائے تو وہ نفع دیتا ہے، اور اگر اس سے بے پرواہی کی جائے تو وہ بے پرواہ کر لیتا ہے اپنے نفس کو۔ روایت کیا اس کو رزین نے۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ لوگوں کو ہر جمعہ میں ایک بار حدیث بیان کیا کر، اگر تو اس سے انکار کرے تو دوبارہ، اگر زیادہ کرے تو 3 مرتبہ، اور لوگوں کو اس قرآن سے تنگ نہ کر، اور میں تجھ کو نہ پاؤں کہ تو لوگوں کے پاس آئے، وہ اپنی باتوں میں مشغول ہوں، تو انہیں واعظ کہنا شروع کر دے اور ان کی باتیں منقطع ہو جائیں، تو ان کو تنگ کرے گا لیکن چپ رہ، پس جس وقت وہ فرمائش کریں کہ ان کو حدیث بیان کرو حالانکہ وہ اس کی رغبت رکھتے ہوں، پس موقوف کر تو مکفہ کلام بنانا دعا میں، پس اس سے بچ، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ ایسا نہیں کیا کرتے تھے۔ روایت کیا اس کو بخاری نے۔ حضرت واصلہ بن اسقع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے علم طلب کیا اور پا لیا اس کو دوہرا ثواب ہے، اور اگر اس کو نہ پایا تو اس کو ایک حصہ ہے ثواب کا۔ روایت کیا اس کو دارمی نے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تحقیق اس قسم کے عمل سے جو مومن کو مرنے کے بعد پہنچتا ہے، علم ہے کہ اسے سکھایا اور رواج دیا، اور اولاد نیک بخت جو کہ چھوڑ گیا، یا قرآن چھوڑا اپنے وارثوں کو، یا مسجد کو بنایا، یا سرائے مسافروں کے لیے بنوائی، یا نہر جاری کر گیا، یا صدقہ جسے اپنے مال سے تندرستی اور زندگی میں نکالا، پہنچتا ہے اس کو اس کی موت کے بعد۔ روایت کیا اس کو ابن ماجہ نے اور بہقی نے شعب الایمان میں۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے، کہا بے شک میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، فرماتے تھے، بے شک اللہ عز و جل نے میری طرف وحی کی ہے کہ جو شخص علم حاصل کرنے کے لیے ایک راہ پر چلا، اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دوں گا، اور جس کی میں دونوں آنکھیں لے لوں بدلہ دوں گا میں اس کو جنت کا، اور علم میں زیادتی عبادت میں زیادتی سے بہتر ہے، اور دین کی جڑ پرہیزگاری ہے۔ روایت کیا اس کو بہقی نے شعب الایمان میں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہا رات کو تھوڑی دیر علم کا درس کہنا رات کے زندہ رکھنے سے بہتر ہے۔ روایت کیا اس کو دارمی نے۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی مسجد کی 2 مجلسوں کے پاس سے گزرے، فرمایا دونوں ہی بھلائی کے کام پر ہیں، اور ایک ان دونوں میں افضل ہے دوسری سے۔ یہ لوگ اللہ سے دعا کرتے ہیں اور اس کی طرف رغبت کرتے ہیں، اگر چاہے تو ان کو دے اور اگر چاہے تو روک لے۔ اور یہ لوگ فقہ یعنی علم سیکھتے ہیں
اور جاہل کو سکھاتے ہیں، پس یہ ان سے بہتر ہیں اور سوائے اس کے نہیں کہ میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ پھر ان میں بیٹھ گئے۔ روایت کیا اس کو دارمی نے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ علم کی مقدار کیا ہے کہ جس وقت آدمی اس کو حاصل کر لے وہ فقیہ بن جاتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو میری امت پر 40 حدیثیں یاد کر لے جو اس کے دین کے معاملہ میں ہوں، اللہ تعالیٰ اس کو فقیہ اٹھائے گا اور میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کرنے والا گواہ ہوں گا۔ روایت کیا اس کو بہقی نے شیب الایمان میں۔ حضرت امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث کے متعلق یہ کہا کہ اس کا متن مشہور ہے لوگوں میں اور اس کی سند صحیح نہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو سخاوت کرنے میں سب سے زیادہ سخی کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، اللہ اور اس کا رسول خوب جانتے ہیں۔ فرمایا، اللہ سب سے بڑا سخی ہے، پھر تمام بنی آدم میں سے میں سخی ہوں، اور میرے بعد وہ شخص سخی ہے کہ جس نے علم سیکھا پھر اسے پھیلایا۔ قیامت کے دن آئے گا وہ اکیلا ہی امیر ہوگا، یا فرمایا کہ اکیلا ہی امت ہوگا۔ روایت کیا اس کو بہقی نے شیب الایمان میں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دو حریص ہیں کہ ان کا پیٹ نہیں بھرتا، علم میں حرص کرنے والا کہ اس سے اس کا پیٹ نہیں بھرتا، اور دنیا میں حرص کرنے والا کہ اس سے اس کا پیٹ نہیں بھرتا۔ روایت کیا اس کو بہقی نے شیب الایمان میں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے ساتھ جب الحزن سے پناہ پکڑو۔ صحابہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب الحزن کیا ہے؟ فرمایا، جہنم میں ایک وادی ہے، جہنم اس سے ہر روز 400 مرتبہ پناہ مانگتی ہے۔ صحابہ نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں کون داخل ہوں گے؟ فرمایا، پڑھنے والے، اپنے اعمال کا دکھلاوا کرنے والے۔ روایت کیا اس کو ترمذی نے، اور اسی طرح ابن ماجہ نے روایت کیا ہے اس کو، اور اس میں زیادہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت برے کاریوں میں سے وہ ہیں جو عمرہ کی ملاقات کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قریب ہے کہ لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے، نہیں باقی رہے گا اسلام مگر نام اس کا، اور نہ باقی رہے گی قرآن سے مگر رسم اس کی۔ ان کی مسجدیں آباد ہوں گی اور حقیقت میں ہدایت سے خالی ہوں گی۔ ان کے علماء آسمان کے نیچے بدترین مخلوق ہیں۔ ان کے نزدیک سے فتنہ نکلے گا اور ان میں لوٹ آئے گا۔ روایت کیا اس کو بہقی نے شیب الایمان میں۔ حضرت زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی چیز کا ذکر کیا، فرمایا، یہ علم کے جاتے رہنے کا وقت ہے۔ میں نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، علم کیسے جاتا رہے گا جب کہ ہم قرآن پڑھتے ہیں، اپنے بیٹوں کو پڑھاتے ہیں، ہمارے بیٹے اپنے بیٹوں کو پڑھائیں گے قیامت کے دن تک۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تیری ماں تجھ کو گم کرے، اے زیاد میں تجھے مدینہ کا سمجھدار آدمی گمان کرتا تھا۔ یہ یہودی اور عیسائی تورات اور انجیل پڑھتے ہیں، لیکن ان میں جو کچھ ہے اس پر عمل نہیں کرتے۔ روایت کیا اس کو احمد نے اور ابن ماجہ نے، اور ترمذی نے بھی اس کو روایت کیا ہے اسی طرح، اور دارمی نے ابو امامہ سے روایت کیا ہے۔
حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہا میرے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علم سیکھو اور لوگوں کو اس کی تعلیم دو، علم فرائض سیکھو اور لوگوں کو اس کی تعلیم دو، قرآن سیکھو اور لوگوں کو اس کی تعلیم دو، تحقیق میں ایک شخص ہوں، قبض کیا جاؤں گا اور علم بھی قبض ہو جائے گا اور فتنے ظاہر ہوں گے، یہاں تک کہ دو شخص فرض چیز میں جھگڑا کریں گے اور کسی کو نہ پائیں گے جو ان کے درمیان فیصلہ کرے۔ روایت کیا اس کو دارمی نے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ علم جس سے نفع حاصل نہ کیا جائے اس خزانے کی مثل ہے جسے اللہ کی راہ میں خرچ نہ کیا جائے۔ روایت کیا اس کو احمد اور دارمی نے۔